لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اس اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اور حمد و ثنا جس رب تعالی نے ہم بنین و انسان کو انسان بنایا، ہمیں اشرف المخلوقات جیسی لقب سے نوازا، اور یہ نہیں کہ صرف انسانوں کو پیدا کیا بلکہ انسانوں کی ضروریات کی چیزیں بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے. انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، بولنے کی قوت عطا فرمائی. پھر اس انسان کی رہبری و رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی برگزیدہ ہستیوں کا سلسلہ جاری رکھا جن پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی آقا مدنی احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین و حاضرین جمعہ، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے زبان کی حفاظت. یوں تو اللہ رب العزت کی انگنت اور بے شمار نعمتیں ہم بنین و انسان پر ہیں، اور اللہ رب العزت نے سورۃ النحل آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر ارشاد بھی فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. یعنی انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی نازل کردہ نعمتوں کو شمار کرے، گن سکے.
انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ زبان ہے۔ اس زبان کا بھلائی اور برائی میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ جو شخص اس زبان کو آزاد اور بے لگام چھوڑ دیتا ہے، یقیناً وہ جہنم کی سب سے نچلے گڑھے تک پہنچ جاتا ہے، اور جو شخص اس پر شریعت کی لگام لگا دیتا ہے، وہ زبان کی فسادات اور اس کی برائیوں سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ زبان اعضائے انسان میں سب سے زیادہ نازک اور حساس چیز ہے، سینسٹیو چیز ہے، بے قابو اعضا ہے۔ اس کے استعمال میں کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں آتی، کوئی دقت نہیں آتی، اور یہ سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے جسے شیطان انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البلد آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر اپنی انہی نعمتوں کو یاد دلایا سوال کے ذریعے، فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں عطا نہیں کی؟ کیا ہم نے تمہیں زبان عطا نہیں کی؟ کیا ہم نے تمہیں دو ہونٹ عطا نہیں کی؟ اللہ رب العزت سوال پہ سوال کرتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں ہیں اور عظیم نعمتیں ہیں، لیکن انسان کا معاملہ ہمیشہ کی طرح ہے، جس طرح دیگر تمام نعمتوں کی شکر ادا نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے زبان جیسی عظیم نعمت کو پانے کے بعد بھی اس کی شکر ادا نہیں کرتا، اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زبان ہمیں اللہ نے اس لیے دی تاکہ ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اللہ کی تسبیح و تمہید بیان کریں، اللہ کے لیے اچھے باتوں کا لوگوں کو حکم دیں اور برے باتوں سے روکیں۔ اس لیے ہمیں زبان عطا نہیں کی کہ ہم پڑوسیوں کو اپنے زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچائیں، اس لیے نہیں عطا کی کہ ہم اپنے زبان کو گالی گلوچ جیسی چیزوں میں مشغول رکھیں۔ میرے بھائیوں، آج ایک تو ہم نیکیاں بہت کم کرتے ہیں، اور جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ بھی ہم اپنے زبان کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے اس کو بھی گوا بیٹھتے ہیں، کھو دیتے ہیں۔ آج کہیں پہ بھی 4 آدمی اکٹھا ہو جائیں، کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، اب ان میں سے کسی ایک کا ذکر کیے بغیر اپنی اس مجلس کو ناکام سمجھتا ہے، کسی کی غیبت کر بیٹھتا، کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی پر الزام لگاتا، جھوٹی تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اپنے زبان کی اصلاح نہیں کریں گے تب تک ہماری کوئی مجلس بھی صحیح نہیں ہو سکتی، اور تب تک ہمارے اندر اتحاد اتفاق کی پروان بھی نہیں چڑھ سکتا، اخوت و بھائی چارگی کے پیغام ہم نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان تمام تر فسادات اور برائیوں کا جڑ ہے۔ اسی زبان سے آج مساجد میں اختلاف، مدارس میں اختلاف، گھریلو اختلاف، جامعیت میں اختلاف، جس چیز میں دیکھے اسی زبان کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے زبان کی کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے، اصلاح بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکم دیا ہے، فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ 2 باتوں کا حکم دیا، اور 2 باتوں کے حکم پر ماننے والے لوگوں کے لیے 2 خوشخبری سنائے۔ کیا 2 حکم ہے؟ اے لوگو، ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ گناہ کے اسباب موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، گناہ کر جائیں گے، کسی کا کوئی ہمت نہیں ہوگی کہ اس پر آنکھ اٹھا کے دیکھے، لیکن خوف خدا دل میں تھا، گناہ کے دلدل سے پھنسے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی خوف اور اللہ کا تقوی دل میں تھا کہ اس دلدل سے بھی نکل کر آ گئے۔ گناہ کرنا تو دور کی بات اس نے سوچا بھی نہیں ہے، یہ خوف خدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا حکم وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یہ جو زبان ہے اس زبان سے سیدھی، سچی اور حق پر مبنی گفتگو کیا کرے۔ یہ 2 حکم ہے، اس پر عمل کرنے والوں کے لیے 2 خوشخبری ہے۔ پہلا
یصلح لکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو درست کر دے گا، آپ کے حالات کو درست کر دے گا اگر آپ نے 2 حکم پر عمل کر لیا تو۔ آپ پریشان ہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات بگڑ رہے ہیں، آپ کے معاملات کو درست فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا فائدہ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اس سے بڑا چیز کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں فائدہ ہمیں حاصل ہو تو ضروری ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی دونوں احکام پر ہم عمل کریں، اور عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی اصلاح کریں۔ یہ زبان کتنا خطرناک ہے سنیے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تم لوگ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس زبان کی قصے بھی بڑے عجیب ہیں اور یہ مزیدار ہے۔ اسی زبان سے آج ہم لوگ دنیا کی کھانے پینے کی چیزوں کی ذائقے کو نہ صرف چکھتے ہیں بلکہ بڑے لذتوں سے تناول بھی فرماتے ہیں۔ اسی زبان سے آج ہم اپنی دل کی بات کو معافی الضمیر کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ ومن یضمن لہ الجنہ، من یضمن لی ما بین لحیہ، اے لوگو تم لوگ مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لو مجھ سے جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کرو، اس کے بدلے میں صرف 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت مانگ رہا ہے۔ وعدہ کرانا چاہتا کہ وعدہ کرو کہ تم ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرو گے اور مجھے جنت کی سرٹیفکیٹ مجھ سے لو۔ کیا ہے 2 چیزیں میرے بھائی؟ من یضمن لی ما بین لحیہ، ایک وہ چیز جو ہمارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسرا کیا ہے؟ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، دوسرا جو ہمارے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، دخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ پتہ چلا کہ زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے لوگ اگر اس کی حفاظت کرتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ اور حدیث سنیے، عقبہ بن عامر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نجات کے تعلق سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا امسک علیک بلسانک ویسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اے عقبہ بن عامر، چاہتے ہو کہ دنیاوی پریشانیوں سے تمہیں نجات مل جائے، چاہتے ہو کہ جہنم کی عذاب سے تمہیں نجات مل جائے، امسک علیک بلسانک، تو پھر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، پھسلنے مت دو، بہکنے مت دو۔ کیا ہوگا فائدہ اس سے؟ وَيَسْعَكَ بَيْتِكَ، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گا، گھر میں خوشحالی ہوگا، دکھ کبھی نہ ہوگا، تنگی کبھی نہ آئے گی۔ وَأَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، نجات مل جائے گی۔ ترمذی کی حدیث ہے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث سنیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ بن جبل، میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں، وہ شرط نہ بتلاؤں جس کے کرنے کی وجہ سے تمہاری یہ سارے نیک اعمال جو تم کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، نفلی عبادت، تہجد جیسی افضل عبادت جو کرتے ہو، یہ ساری عبادت تمہیں کب جنت میں لے کے جائے گا، وہ شرط میں تمہیں بتلاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا فَآخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تَكُفُّ عَلَيْكَ هَذَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی نوک کو پکڑتا ہے، آسمان کی طرف تھوڑا اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو قابو میں رکھو۔ سبحان اللہ، سوچے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کیے، زکوٰۃ ادا کیے، تہجد پڑھے، صدقہ و خیرات کیے، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے اگر زبان پر کنٹرول نہیں رہا تو۔ یعنی زبان کو قابو میں رکھنا
یہ شرط ہے ان سارے عبادت کے قبولیت کے لیے، اور وہ سارے عبادت اس وقت تک آپ کو جنت میں لے جا نہیں سکتا جب تک آپ کی زبان اصلاح کی طرف نہ بڑھے۔ حضرت معاذ بن جبل حیران و پریشان ہو گئے، فرمایا اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یا رسول اللہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر الفاظ پر ہماری گرفت ہوگی، ہمارا پکڑ ہوگا، اس زبان کی وجہ سے ہم جنت نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں گم پائے۔ اللہ کے نبی کے تکیہ کلام تھا، تمہیں تمہاری ماں گم پائے۔ هل يكب الناس على وجوههم او مناخرهم الا حصائد في السنتهم، کل قیامت کے دن زیادہ تر لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آندھے منہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ ان میں سے اکثر کا گناہ یہی ہوگا کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی تھی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ پتہ چلا آج ہر شخص کو جہنم کا ڈر ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے ہم بچیں، لیکن کرنا کیا ہے، کس کو کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، اس پر سوچتے نہیں ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر الفاظ ریکارڈنگ کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، فرشتے نگراں ہے، مقرر ہے لکھنے کے لیے۔ حدیث سنیے، یہ زبان آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے سوال کیا جاتا ہے اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سوچے ہم لوگ عمل کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، کون سے کام کرنی ہے کون سے نہیں کرنی ہے اس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ صحابی رسول ہیں جن کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ان کی پرورش ہوتی ہے، انہیں ہر برے اور اچھے چیزوں میں ٹوکا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں عمل کے بارے میں سوچتے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے جواب میں فرمایا وَتَقْوَ اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلْقِ، اللہ کا تقوی، میں نے اس کی تشریح کی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل میں رکھا، اس عمل کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَحُسْنُ الْخُلْقِ، اچھا اخلاق، لوگوں کے ساتھ ملتا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، ہنس کر باتیں کرتا تھا، گالی نہیں دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ اتحاد اتفاق کے ساتھ چلتا تھا، لوگ برا کہتے تھے ڈانٹ دیتے تھے خاموشی اختیار کر لیتے تھے، لوگوں کے ساتھ چلنے پھرنے کی جو عادت تھی بڑے ہی خوش مزاج کی عادت تھی، ایسے لوگ زیادہ تر جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر پوچھا گیا وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ النَّاسُ النَّارِ، یا رسول اللہ وہ کون سے عمل ہیں جس کے کرنے سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الفم والفرج، یہ جو زبان ہے اس زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے، ان دونوں کام کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی خطرناک ہے زبان، خطرناک ہے شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت کر لو، یقین مانیے آپ کو برائی سے روکنے سے کوئی چیز مانی نہیں ہوگا، رک جائیں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے، امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور میں بتاتا ہوں زبان کتنی خطرناک ہے، حدیث کے ذریعے ہی سن لیجئے۔ اور کیا حیثیت ہے انسان کے اعضاء کے اندر جو زبان ہے، اس زبان کی کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان، جب بنو آدم صبح کرتا ہے تو اس کے بنو آدم کے جو انسان ہیں وہ انسان کے سارے اعضاء و جوارح زبان سے انتہائی عاجزی و انکساری سے فریاد کرتا ہے اتقوا اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے متعلق اللہ سے ڈرتے رہا کرو، کیوں؟ فإنما نحن بک، ہمارا معاملہ تم سے متعلق ہے، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، اگر تم صحیح رہو گے، سیدھی بات کرو گے، سچی بات کرو گے، غلط پہ نہیں جاؤ گے تو یقیناً ہم لوگ بھی سیدھے رہیں گے، اگر تم نے
میں بگڑ گیا، اگر تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے، بہک گئے تو سارے اعضاء بھی بہک جائے گا۔ یعنی کہ اس حدیث سے اتنی بات واضح ہے کہ انسان کے تمام اعضاء کے اصلاح اور عدم اصلاح کا دار و مدار زبان پر ہے۔ زبان کو اگر قابو رکھ لیا جائے، اس پر اگر شریعت کی لگام لگا دی جائے، اس سے سیدھی اور سچی گفتگو کی جائے تو یقیناً سارے اعضاء درست رہیں گے۔ لیکن اگر ٹیڑھی، جھوٹی، حق کے خلاف باتیں کی جائے اس زبان سے تو سارے اعضاء بھی بگڑ جائے گا۔ میرے بھائیو، آج ہم میں سے ہر شخص سوچتے بعد میں ہیں، بولتے پہلے ہیں۔ عقل مند انسان کون ہے پتہ ہے؟ وہ ہے جو بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ اس لفظ پر سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا انجام ہوگا، میں جس کو بولنے والا ہوں اس الفاظ کا انجام کہاں تک پہنچتا ہے، کون سی الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ بولنے سے پہلے سوچنے والا انسان عقل مند ہے، اور احمق اور گدھا وہ شخص ہیں جو پہلے بولتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے کیا بولا، اور سوچتا جب ہے پتہ چلتا ہے کہ میں نے غلط بول دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، بغیر سوچے سمجھے بولنے والے لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یهوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ ہے جو بغیر سوچے سمجھے اللہ کو راضی کرنے والے کلمات میں سے ایک کلمہ کو بول جاتا ہے، یہوی بہا، اس کا کوئی لا یلقی لہا، اس کا کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کلمہ اتنے درجے کو پہنچ جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کیا کرتا ہے پتہ ہے، اس کلمہ کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ایک بندہ ہے جو بغیر سوچے سمجھے اللہ کو ناراض کرنے والے کلمہ میں سے ایک کلمہ بولتا ہے اور اس کلمہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس نے کیا بولا، اپنی زبان سے کون سی الفاظ ادا کی، سوچا نہیں ہے، لیکن وہ کلمہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کلمہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات کہا تھا۔ اور سنیے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی ایک حدیث، ترمذی کی ایک اور حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم لا يتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ یا ما یظن ان تبلغ ما بلغت، ایک شخص ہے جو کلمہ کہتا ہے رب کو راضی کرنے والے، سوچا نہیں سمجھا نہیں کہ اس کلمہ سے راضی ہو جائے گا، عام گفتگو کی طرح کہہ دیا، لیکن وہ کلمہ ایسے درجات کو پہنچ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فیکتب اللہ رضوانہ الی یوم یلقاہ، اللہ تعالیٰ اس وقت کے دن تک کے لیے اپنے پاس اسے اپنی رضامندی اس کے لیے لکھ دیتا ہے جب اس سے ملاقات کریں گا، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے اللہ رب العزت اپنی رضامندی اس شخص کے لیے لکھ لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، ایک شخص ہے جو بغیر سوچے سمجھے اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات کہتا ہے اور وہ کلمہ ایسے درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ فیکتب اللہ لہ علیہ فی جہنم، اللہ رب العزت اس کلمہ کی وجہ سے اپنے پاس قیامت کے دن تک کے لیے اپنی ناراضگی اس شخص کے لیے لکھ لیتا ہے۔ میرے بھائیو، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے دنیا کے اندر نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے، ان کو عمل صالح کرنے کا توفیق دیتا ہے، ان کے گناہوں کے راستے کو بند کر دیتا ہے، اور جب اس کی موت آتی ہے تو عمل بالخیر اور اسلام پر موت آتا ہے، اور مرنے کے بعد ان کی خبر کو اللہ رب العزت جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے، اور پھر جب قیامت قائم ہوتا ہے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرماتا ہے، بالآخر اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے لیے جہنم، ناراض ہو گئے اللہ کسی شخص سے اگر ناراضگی لکھ لیا قیامت تک کے دن کے لیے، تو دنیا کے اندر اسے نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں دیتا، اور موت بھی آتی ہے تو اچھی موت نہیں ہوتی، اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنا کرنا پڑے گا اللہ کے عذاب کا اور اللہ کے ناراضگی کا۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ الجواب الکافی کے اندر فرماتے ہیں
کہ دنیا کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کی عبادت اور ریاضت، زہد و تقوی کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن وہ شخص بھی بے پرواہی میں بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے ایسی کلمات کہہ جاتا ہے جس کلمہ کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے آسمان اور زمین، سورج مشرق اور مغرب کے درمیان کی جتنے فاصلے ہیں ان فاصلوں سے بھی زیادہ دور کی گہرائی میں جا کے گر جاتا ہے۔ نبی کی حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهبي بها جہنم ابعد ما بين المشرق والمغرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر سوچے سمجھے ایک شخص کلمہ کچھ بول دیتا ہے اور وہ سوچتا نہیں ہے کیا بولا ہے، لیکن اس کلمہ کی وجہ سے وہ اتنے گہرے جہنم کے نچلے گڈھے میں گر جاتا ہے جتنے مشرق، پورب اور پچھم کے درمیان کی مسافت ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ جہنم کے نچلے گڈھے میں جا کے گر جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، زبان سے جو کچھ کہتے ہیں پہلے اس کو سوچیں ہم کون سی الفاظ ادا کر رہے ہیں، کہیں یہ الفاظ ہمارے لیے وبال جان تو نہیں بن جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زبان کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے یا لسان قل خیرا تغنم، اے زبان تو اچھی باتیں کہا کرو، تغنم بہت سے فائدے حاصل کر لوگے، واسکت عن شر تسلم، اور فرمایا کہ بری باتوں سے خاموش رہا کرو، تسلم اس سے محفوظ رہو گے، من قبل ان تندم اس سے پہلے کہ اللہ کے پاس جا کے ہمیں شرمندگی کا مقابلہ کرنا پڑے، شرمندگی کا مقابلہ کرنا پڑے، سامنا ہو، اس سے پہلے اے زبان اچھی گفتگو کیا کرو اور بری گفتگو سے محفوظ رہا کرو، بچا کرو، خاموش رہا کرو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو فرمایا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم کی، آدم علیہ السلام کے اولاد کی اکثر غلطیاں، زیادہ تر گناہ ان کی زبان سے صدور ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ زبان بڑے خطرناک ہے، زبان کی حفاظت کر لی جائے تو جہنم سے بچنے کے لیے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز مانع نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ زبان ہمارے حصول ثواب کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے ہم دل کی باتوں کو ادا کرتے ہیں، ہمارے دلوں کی یوں کہیے کہ ترجمان ہیں، جو ہم کہنا چاہتے ہیں زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اس لیے زبان کی اصلاح بہت ضروری ہے، اگر اصلاح نہیں کریں گے سارے عمل ختم ہو جائیں گے اور اس عمل کی وجہ سے ہمیں جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ زبان جیسی عظیم نعمتوں کی شکر ادا کرتے ہوئے ان کو ہمیں سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم۔